بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر ڈٹے رہے جمے رہے، اللہ کی طرف سے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں کہ تم اس جنت میں خوشحال رہو اور جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ چیز تمہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین انہیں یہ خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق ہیں، جس چیز کو چاہو گے وہ چیز تمہیں ملے گی۔ یہ مہمان نوازی ہے رب کریم کی طرف سے، معبود برحق کی طرف سے۔ اور اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور باعمل بھی ہو، اور یہ دعویٰ کرے کہ میں فرما بردار اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ نیکی سے برائی کو ختم کیا جائے، اور جب یہ معاملات ہوں گے تمہاری گہری دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس حکیم و قدیر ذات کے لیے جو پہاڑوں کے جگر چاک کر کے چشمے رواں فرماتا ہے، اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو قیامت تک کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر، جسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں معاونت حاصل ہے اے وائی مارکیٹنگ اور میٹرو ون نیوز کی۔ ان دونوں اے وائی مارکیٹنگ اور میٹرو ون نیوز کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ خوبصورت سی سحری نشریات نور سحر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر جان، میرے ساتھ تشریف فرمائیں میری ساتھی میزبان۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف، اور سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان کی دوسری سحری کی بہت بہت مبارکباد۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ اظہر، ہمارا ٹاپک بتائیے آج کا کیا ہے؟ جی، اور ٹاپک سے پہلے سونیا ہمیں یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج 2023 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی دوسری سحری کہ ہم اپنے ناظرین کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں ہماری یہ سحری نشریات نور سحر دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موجود تمام عاشقان سیام کو ماہ رمضان کی دوسری سحری بہت بہت مبارک ہو۔ اور سونیا اپنی بات کی ہے ٹاپک کے حوالے سے، تو ناظرین کرام آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا جس پر ہم ہمارے جو عالم دین ہیں ان سے بات کریں گے، اور ایک بہت ہی مفید اور علمی گفتگو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش اور کاوش کی جائے گی۔ وہ ہمارا موضوع ہے سونیا، احترام انسانیت۔ جی، بہت خوب ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم لوگ کو یہ بات ڈسکس کرنی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے ایک نیا سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، سوال کا منتخب جواب۔ ہم آپ سے ایک کویشچن پوچھیں گے اور آپ کو 3 آپشنز دیں گے، آپشن 1، 2 اور 3۔ اس میں سے آپ کو ایک آپشن جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے، اور اپنے پروگرام کے لاسٹ میں ہم اس کا جو ایکوریٹ آنسر ہوگا وہ بھی اسکرین پر چلائیں گے۔ تو آج کا جو سوال ہے، اجازت ہے؟ جی بالکل، ضرور، کیوں نہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے جی آپشن ہمارے پاس، اے اللہ اس چاند کو امن و سلامتی والا بنا دے۔ نمبر 2 ہے، اے اللہ ہم پر چاند امن ایمان سلامتی اور سلام اور اس کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو۔ اور جی ہمارا نمبر 3 آپشن ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے روشن چاند کا گہوارہ بنا دے اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو صحیح جواب جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کے لاسٹ میں اپنے اسکرین پر چلا دیں گے۔ اور اس دوران ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ صحیح جواب، یہ جو 3 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں سونیا کی جانب سے ناظرین کرام، ان میں سے ایک صحیح جواب کو منتخب کر کے آپ نے
ہمیں بتانا ہے۔ سونیا، کیا خیال ہے کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کی جانب ہم اپنے ناظرین کو کیوں نہ لے کر جائیں؟ جی بالکل، ہمارے آج پینلسٹ کون ہیں؟ جو ہماری نشریات جاری و ساری ہے اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین صاحب مقام مبلغ اسلام محترم جناب مولانا منظر الحق تھانوی صاحب۔ آپ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے ہوتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اسٹوڈیو میں۔ ہم مولانا صاحب سے چاہیں گے کہ مولانا صاحب اپنی علمی گفتگو سے آج ہمیں اور آپ کو بھرپور انداز میں فیضیاب کریں، اور مولانا صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف نعت خواں ملک گیر شہرت یافتہ ثنا خواں محترم جناب حاجی محمد ناصر یامین صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں۔ اور حاجی محمد ناصر یامین صاحب سے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مدحت سرائی کی فرمائش کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہت پیارا ثواب بنے گا۔ السلام علیکم، آپ دونوں کو سب سے پہلے خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بہت بہت مبارکباد آپ کو رمضان المبارک کی۔ اب ہم نعت کی طرف چل رہے ہیں۔ جی پہلے ہمیں نعت کی طرف جانا ہوگا، اور میں ملتمس ہوں حاجی محمد ناصر یامین صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ حمد، بارگاہ رسالت میں نعت خوانی تو ہم آپ سے بعد میں چاہیں گے، حاجی محمد ناصر یامین صاحب کے آپ پیش فرمائیں۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم حمد کی جانب بڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اول بھی تو آخر بھی تو، ظاہر بھی تو باطن بھی تو، اول بھی تو آخر بھی تو، ظاہر بھی تو باطن بھی تو، سب کا والی سب کا مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش عالی فرش خاکی، فردوس بری پہنائے زمین، عرش عالی فرش خاکی، فردوس بری پہنائے زمین، یہ بھی تیرا وہ بھی تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جی سونیا جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور مولانا صاحب کو تھوڑی سی زحمت دیتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ کویشچنز ہیں ان کو آنسر کر دیں۔ علامہ صاحب،
ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں جو اتنے سارے مذاہب ہیں ان کی کانفلکٹ میں پڑھنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو انسانیت ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں, اور آپ اسلام سے یا اپنے مذہب سے دور رہ کے انسانیت کیسے آ سکتی ہے, اس کا جواب مجھے دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سوال آپ کا جو ہے وہ زبردست ہے, اور اصل میں پہلے تو انسانیت ہے, اس کے بعد جو ہے دیگر مذاہب ہیں, اور کسی بھی مذہب سے جو ہے وہ تعلق ہو وہ فطرت انسانیت پر جو ہے پیدا کیا گیا ہے. تو پہلا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں پھر وہ اپنے حساب سے جو اس کے مذاہب ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن علامہ فطرت اسلام پر پیدا کیا. جی, فتح کلامی کی معذرت, آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت کیا فرمایا, فطرت اسلام پر, فطرت اسلام پر, اور وہ انسانیت. جی ہاں, میں سمجھ گیا. تو وہ فطرت جو اسلام ہے وہی فطرت انسانیت. جی جی. جی بہن. تو کیا ایک برا انسان ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, برا اور اچھائی جو ہے وہ ہر شخص کے اندر موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہنڈیا آپ نے پکا کے رکھ دی, اس کی حفاظت آپ نہیں کریں گے تو اس کے سڑ جائے گی, خراب ہو جائے گی. اس کے اندر فطرت ہے خراب ہونے کی. تو یہی انسان کا ہے. تو ایک برا انسان اچھا انسان بن سکتا ہے اگر اس پہ توجہ دی جائے. ٹھیک ہے. جی اچھا, ایک برا انسان اگر اس پر توجہ دی جائے, دنیا اس پر توجہ دے یا وہ خود اپنے آپ پر توجہ دے؟ خود بھی توجہ جو ہے اور دنیا کی توجہ, لیکن زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جی. وہ اگر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اگر اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہوں اور ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی طاقت جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتی اس راستے سے. اچھا علامہ صاحب, اللہ رب العزت نے انسان کو, یہ جو حضرت انسان ہے, اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز فرمایا ہے. جی جی. حضرت انسان کو, تو کیا ہر انسان اشرف المخلوقات میں شمار کیا جا سکتا ہے یا انسان کو اپنی اشرفیت ثابت کرنا ہوگی؟ انسان تو ظاہر ہے کہ سبھی ایک سے ہی ہیں, ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات ہیں, اور جو اس سے پہلے جتنی بھی جو ہے وہ جنس آئی ہیں جی, ان کے مقابلے میں انسان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات. تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے. لیکن کچھ لوگ انسانی جو ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ حیوان سے بھی برے ہیں, حیوان سے بھی بدتر کہا گیا ہے انسان کو, جب وہ عقل سے حیوان ناطق بھی کہا گیا ہے. جی جی جی, جب وہ عقل سے کام نہیں لیتا. جی, حیوان ناطق. تو اس کا کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے مولانا صاحب کہ تمام انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز نہیں ہوتے عقل سے کام نہ لے کر؟ اصل میں عقل ہی ہے جو جانور اور انسان میں جو ہے وہ تفریق ڈالتی ہے, جدا کرتی ہے. جی. تو عقل جو ہے وہ بہرحال انسان کی جو ہے وہ میراث ہے, اور جانور اس سے بالکل ماورا ہے, اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ ممتاز کرتی ہے عقل انسان کو, اور بتاتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی, جائز ناجائز کی جو ہے تمیز ہے. جی جائز. جی, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انسان تو بہت ہو گئے لیکن انسانیت کی کمی ہے. کیا کریں کہ لوگ انسانی طرف واپس آ جائیں؟ دیکھیے, اس کے لیے جو ہے اصل میں ہمارا جو معاشرہ جو ہے وہ انحطاط کی طرف چلا گیا ہے, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ واپسی اب ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ آپ سے اور مجھ سے مل کر جو ہے تشکیل پاتا ہے. جی. تو معاشرے میں جو اس طرح بھی کیفیت ہے, بے چینی ہے, وہ ہمارے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں کے جو سیٹ اپ ہے, جو ہمارے یہاں کی جو حکومتیں ہیں, جی, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے انسانوں کے لیے, اپنی رعایا کے لیے کچھ نہیں کیا نہ سوچا. جی. تو انسانیت دائرے نکلتی جا رہی ہے.
تو کیا رعایا نے خود اپنے بارے میں کچھ سوچا؟ رعایا تو میرا خیال ہے کہ سوچنے سے بالکل آ رہی ہے. تو پھر ایسا کیا کریں کہ رعایا کو جگائیں، حکومت کو جگائیں؟ یہ نفسا نفسی کیسے ختم ہوگی؟ کس طرح سے؟ دیکھیے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہیں، بے شک بے شک، اور بہت قلیل عرصے میں انہوں نے جو ہے وہ جو مخالف تھے انہیں اپنا بنا لیا. بے شک. تو یہ کیریکٹر ہے، جی ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ دریائے فرات پر اگر کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مر گیا مجھ سے پوچھا جائے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل میں کہ مطلب رعایا اور حکمرانوں کے درمیان رشتہ. جی. تو اگر یہ رشتہ جو ہے آج قائم ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے. لیکن علامہ صاحب کیا یہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دریائے فرات کے حوالے سے جو بات آپ نے فرمائی ہے، کیا موجودہ حالات میں اس دور حاضر میں وہ ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے؟ دیکھیے دنیا کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے تو انقلاب جو ہے نا باتوں سے نہیں آیا، خون سے آیا. جی. وہ چاہے آپ صحابہ کا دور دیکھ لیجئے، وہ آپ حضور کا دور دیکھ لیجئے، یا اس دنیا کے اندر جو ہے جو انقلابات جی آئے ہیں جی تو وہ زبانی جمع خرچ سے نہیں آیا، کہ پیچھے جو ہے ایک مقصد بھی تھا اور باہر ایک بلڈ بھی تھا. جی. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں زبانی جمع خرچ ہے ابھی تک. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ اور میں. انسانیت یہ بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں سٹیپ لینا ہوتا ہے کہ اب انسانیت ہم دکھا بھی سکتے اس جذبے کو، خدمت خلق کریں، وہاں ہم لوگ جو ہے وہ سٹیپ بیک کر جاتے ہیں. تکبیر اولا جو ہے اچھی چیز ہے جی کہ تکبیر اولا جو ہے اس کی جستجو کرنی چاہیے، اور تکبیر اولا کا بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن فقہاء اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تکبیر اولا حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں بالکل، اور کوئی شخص تڑپ رہا ہے اور آپ اسے جو ہے اوور لک کر کے جو ہے نظر انداز کر کے چلے گئے، جی. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ تکبیر اولا جو ہے بیکار ہے. اس انسان کو بچا لیتے تو کئی تکبیر اولا سے بڑھ کر آپ کو اجر و ثواب ملتا. اللہ بے اکبر. شک ایسے ہی. جی سوریہ، میرے خیال ہے کہ آپ کا جو سوال تھا اور بڑی تفصیل سے اس سوال میں مزید کچھ سوالات ایڈ کر کے ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. کیونکہ ہمارا ٹاپک ایک کچھ ایسا ہے، تو مجھے میں کچھ دن پہلے موٹیویشنل ہمارے اسپیکر ان کو سن رہی تھی، جی. تو انہوں نے ایک کہانی سنائی، وہ مجھے اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں. ضرور. ایک شخص ہوتا ہے، وہ آفس سے آتا ہے اور شام کے وقت وہ آ کر چائے وائے پیتا، اخبار پڑھتا. تو بچہ اس کا جو ہے وہ سر 5 سال کا، انہوں نے بتایا کہ 5 سال کا بچہ وہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے باپ کو. اب باپ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کہ جو بچہ ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرے. وہ ایک نیوز پیپر لیتا ہے اور اس کے نا پیسز کر کے وہ بچے کو پکڑا دیتا ہے کہ بیٹا تم فارغ ہو، یہ پکڑ کے اس کو جوڑو. تو وہ اس کے پیچھے ورڈ جو ہماری دنیا اس کا نقشہ بنا ہوتا ہے، وہ بچہ 2 منٹ نہیں لگتے وہ کر کے لے کر آ جاتا ہے. باپ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنا سا بچہ ہے 5 سال کو، یہ کیسے کر کے لے کر آ گیا. تو جب وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بابا جان اس کے پیچھے ایک انسان کی جو ہے وہ پکچر تھی، تو اس کو جب ہم نے جوڑا، میں نے جوڑا تو وہ ورڈ کا جو ہمارے پاس میپ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کا مطلب کہ اگر آپ انسان کو جوڑتے ہیں، انسانیت سے انسانیت کی بات کرتے ہیں تو دنیا بہت ہی حسین ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو یہ اتنی سی بات تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. نہیں، یہ تو بہت ہی کام کی اور بڑی مفید بات آپ نے بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہوا مولانا صاحب کہ ہم لوگ اگر اپنی اصلاح کر لیں، خود سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں، تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود بہت سارے لوگوں سے احترام انسانیت کے حوالے سے جو ہمارے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ شاید رفتہ رفتہ کر کے کم ہونے لگے. ہمارے گلے شکوے بالکل ایسے. اظہر میں آج کا جو سوال ہے ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر جی پلیز دہرائیے گا. جی ناظرین، ہمارا جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے، چاند دیکھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ پہلا اس کا آپشن ہے اے اللہ اس چاند کو امن و سلامتی والا بنا دے. ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو. اور اس کا تیسرا آپشن ہے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے روشن چاند کا گہوارہ بنا دے اور جو
مجھ سے اور تو مجھ سے راضی ہو جا. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اسکرین پر چلا دیجئے. جی اظہر آپ کے پاس آئی تھنک کوئی کال ہے جو آپ کو بھی جی پلیز شاید ہمارے پاس کوئی کال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون ساتھی، کون دوست، کون بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال ناظرین کرام ڈراپ ہو گئی ہے اور پھر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پھر دوبارہ سے ہمارے کسی ویور نے ہمیں کال کرنا چاہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جب تک ہمیں کال موصول ہوتی ہے ہم دوبارہ رجوع کرتے ہیں علامہ صاحب سے. علامہ صاحب، احترام انسانیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کچھ سوالات کے جوابات تو ہمیں مل چکے ہیں، لیکن جو جوابات ہیں وہ مزید ذہن میں کچھ سوالات کو جنم دیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ سونیا سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق ہے یا یہ سیم سب ایک جیسا ہے؟ دیکھیں، دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے. دین مبین اسے کہا گیا ہے، دین اسلام. جی. اور باقی جو ہے وہ مذاہب ہیں جتنے بھی ہیں دنیا میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فارم فل کرتے ہیں تو اس میں مذہب کا خانہ، اس میں ہم لکھتے ہیں اسلام. جی. تو مذہب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن دین جو ہے وہ صرف اسلام. ٹھیک ہے. دین شریف اسلام ہے. اچھا علامہ صاحب، کیونکہ احترام انسانیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم معاشرے میں لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی خوف کی بنیاد پر کہ مجھے فلاں شخص سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یا مجھے اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہم بالآخر ادب اور احترام کا ظاہری طور پر ہی صحیح مظاہرہ کر لیتے ہیں. لیکن گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ جو ہیں وہی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ جو احترام انسانیت ہم باہر نکل کر ایک دوسرے سے اس کے مظاہرے کرتے ہیں، چاہے ہمارے باطن میں وہ محبت، وہ احترام نہ ہو، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احترام انسانیت کا صحیح آغاز گھر سے ہونا چاہیے؟ اصل میں ڈوول فیسز والا معاملہ ہے ہمارا. گھر میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے. جی. تو کسی نے کہا ہے کہ باہر جو نظر آتے ہیں ذرا ان کی غیر حاضری میں گھر والوں سے ان کی جو ہے ذرا خیریت معلوم کرو کہ ان کا انداز صحیح بات ہے. باہر جو ہے وہی گھر میں بھی ہے یا نہیں. تو معلوم ہوگا کہ گھر میں جو ہے وہ جب داخل ہوتے ہیں تو گھر والے تھر تھر کانپتے ہیں. صحیح بات. ہمارے یہاں جو ہے وہ مطلب یہ کہ سبھی اس میں حمام میں ماشاءاللہ تو برا حال ہے. جی. تو گویا کہ گھریلو زندگی جو ہے وہی، اور ماڈل جو ہے اصل میں گھر ہے. جی. اچھا. اس لیے کہ گھر والوں کو اگر اطمینان ہو جائے نا کہ یہ جو ہے ان کے آنے سے جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی بہتر سبق ملے گا، ان کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا گھر سے. جی. لیکن اگر وہ ڈر اور خوف میں گھر میں رہ رہے ہوں گے تو ممکن ہے کہ پھر ان کی سوسائٹی جو ہے باہر کچھ اور ہو جائے. اچھا علامہ صاحب، کیونکہ گھر کو معاشرے کی اکائی تصور کیا جاتا ہے اور معاشرے میں کیونکہ ماحول کے اعتبار سے، بدعنوانی کے اعتبار سے، بد اخلاقی کے اعتبار سے ہم غیر مطمئن سے ہیں، تو کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے، جو ہماری آئلی زندگی ہے، اس میں بگاڑ بڑھ گیا ہے؟ بگڑ گیا، یہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے معاملہ. اچھا. اس لیے کہ وہ جو ایک انسٹیٹیوٹ تھا ہمارے ہاں، نانی دادی اور یہ جو بزرگوں کا ایک سلسلہ، جو ایک مطلب یہ ہے کہ مل جل کر رہنے کا تصور تھا اور وہ جو اصلاحی پہلو تھا جی، وہ آج ختم ہو گیا. مطلب اب تو بزرگ بھی ماشاءاللہ ڈرتے ہیں کہ کچھ کہیں بچے کو. کیوں ختم ہو گیا؟ بس مطلب یہ کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے ہیں. اوہو اللہ. کہ ہم مطلب یہ کہ جو خونی رشتے ہیں جی، وہ بھی اب ڈرتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو جو ہے کوئی ڈانٹ یا کوئی بات کہہ دے، برا نہ لگ جائے تو برا لگ جائے. ایسا ہی. جی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شکایت لے کر آتا تھا تو اس کو الٹا جو ہے ڈانٹا جاتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ماں باپ شکایت لے کے جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو ڈانٹا، تمہیں کس نے آپ کیا ہے.
तो फिर गलती वालिदैन की तो हुई? वालिदैन की है, बड़ों की है, और इस का असर जो है औलादों पर होगा। अब ये कि हम अगर गलियों में थे पहले, अगर कोई बुजुर्ग कोई भी राह चलते हुए जो है गैर, मजाल नहीं थी कि हम कुछ कहें, सही बात, अब नहीं है। अब नहीं, वाकई अब नहीं है। जी सोनिया, अल्लामा साहब से माशाल्लाह खासी मालूमात हम तक, हाज़रीन तक और तमाम नाज़रीन तक पहुँच गई है माशाल्लाह। और अब चलते हैं मोहतरम जनाब हाजी साहब की तरफ हम चलते हैं। और हाजी साहब, हम ये चाहेंगे कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी जानिब से समात फरमाने की, समात करने की सादत हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। पेश कर रहा हूँ कि बलगल्लुला बिकमालिही, बलगल्लुला बिकमालिही, कशफ़ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। तेरे जिक्र खैर की बरकतें मेरे बिगड़े काम संवर गए। तेरे जिक्र खैर की बरकतें मेरे बिगड़े काम संवर गए। जहाँ दिल से नाम तेरा लिया, वहीं रहमतों का नुज़ूल है। बलागल उला बिकमालिही, कशफ़ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। और जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलागल उला बिकमालिही। माशाल्लाह। और इसके साथ ही हमारे पास ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम नूर सहर में।